ان دونوں سینٹینسز میں فرق کیا ہے؟ میں نے اپنی گاڑی صاف کروائی، میں نے اپنی گاڑی صاف کی۔ اب دوسرا جو جملہ ہے وہ تو ہو جائے گا میں نے اپنی گاڑی صاف کی پاسٹ انڈیفینیٹ میں، آئی کلینڈ مائی کار، میں نے اپنی گاڑی صاف کروائی۔ اب یہ کون سے ٹینس میں سینٹینس فال کر رہا ہے؟ اگرچہ ٹینسز کی اگر ہم اردو میں پہچان دیکھیں تو دونوں کے آخر پہ یہ تو آ رہا ہے، اور پاسٹ انڈیفینیٹ کی یہی پہچان ہے کام جو چل رہی ہے، تو اسی فرق کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے بال کٹوائے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے اپنی گاڑی صاف کروائی، میں نے کمرے کی صفائی کروائی، میں نے خط لکھوایا۔ ایسے بہت سے سینٹینسز، ایسے بہت سے جملے فریکوینٹلی آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے، بٹ ہاؤ دے آر ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش لینگویج۔ اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیں، ان انگلش گرامر دیر آر 12 ٹینسز، 12 ٹینسز ہیں، اور اگر ہم ان فکروں کو دیکھیں کہ میں نے خط لکھوایا، میں نے اپنے بال کٹوائے، میں نے کمرے کی صفائی کروائی، تو یہ کسی بھی ٹینس کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے جب ہم ان کا انگلش ٹرانسلیشن کریں گے۔ 12 ٹینسز کے بعد بات شروع ہوتی ہے کچھ رولز کی۔ ٹرانسلیشن کے کچھ رولز ہیں، ان میں سے ایک رول پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ان سینٹینسز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میں نے اپنی گاڑی صاف کروائی، میں نے خط لکھوایا، میں نے بال کٹوائے، کہ ان کا ترجمہ انگلش میں کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے جملے جن میں یہ جملہ کہ میں نے اس سے اپنی گاڑی صاف کروائی، میں نے اپنا جوتا مرمت کروایا، میں نے اپنے بال کٹوائے، ان کے ترجمے کے لیے، انگلش ٹرانسلیشن کے لیے جو ورب استعمال کیے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کازیٹیو وربس، کازیٹیو وربس یا ایبلیٹیو وربس ان کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ پازیٹیو وربس، ایبلیٹیو وربس کیا ہوتے ہیں؟ دس از the topic today we are going to discuss about۔ اسی پہ آج ہم نے اس لیکچر میں، اس ویڈیو کلپ میں بات کرنی ہے کہ کازیٹیو ورب یا ایبلیٹیو ورب وہ کیا ہوتے ہیں، اور ان کا یوسج کیا ہے، ان کا سٹرکچر کیا ہے، اور ان کے پازیٹیو کیا ہیں، افرمیٹیو کیا ہیں، اور انٹروگیٹیو کیا ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اب اسے۔ کازیٹیو ورب جو ہے یہ لفظ ہی کازیٹیو کاز سے بنا ہے، وجہ، باعث۔ اس میں کام کرنے کی وجہ اور باعث کوئی اور شخص ہوتا ہے۔ جیسے جملہ ہے میں نے اپنے بال کٹوائے، تو اب کس سے کٹوائے؟ وہ بال کاٹنے کا باعث کون ہے، وجہ کون ہے؟ میں نے اپنا جوتا مرمت کروایا، وہ ریپیرنگ کا باعث کون ہے، وجہ کون ہے؟ میں نے گاڑی کی صفائی کروائی، اس کا باعث کون ہے، وجہ کون ہے؟ تو ایسے سینٹینسز میں باعث کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، ان کو کازیٹیو ورب کہتے ہیں۔ تو کازیٹیو ورب ایسے سینٹینسز ہیں یا ایسے سینٹینسز بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن میں کام کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے۔ The work is done by another person۔ تو ان کو ہم پازیٹیو ورب سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ جو مین پازیٹیو وربز ہیں they are 5 in numbers، اور ان کی اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں تو اپنی کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے 2 کیٹیگریز میں ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، 2 کیٹیگری میں ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں ڈوئر یعنی کام کرنے والا جو ہوتا ہے، جس سے کام کروایا جاتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے۔ دوسری کیٹیگری میں ڈوئر جو ہے وہ امپلائیڈ ہوتا ہے۔ امپلائیڈ کا لفظی مطلب ہے ہڈن، چھپا ہوا۔ مثال کے طور پہ ان کے جملے دیکھیں کہ he made the cobbler repair his shoes۔ اب اس میں ڈوئر کون ہے؟ cobbler، یعنی وہ اس میں موجود ہے کام کرنے والا۔ اور پھر آگے دیکھیں ڈوئر از امپلائیڈ جس میں he had his shoes repaired، اس نے اپنے جوتے مرمت کروائے۔ اب کس سے کروائے اس کا یہاں پہ ذکر نہیں، جیسے
پریویس سینٹینس میں کوبلر کا ذکر ہے لیکن اس میں ہی ہیڈ ہز شوز ریپیئرڈ، اس میں کوبلر کا یا اس کا ذکر نہیں جس نے جوتے مرمت کیے ہیں۔ تو کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے جس میں ڈوئر نون ہو اس کو ہیلپ اور میک پازیٹیو ورب کی مدد سے حل کیا جاتا ہے، اور جس میں ڈوئر امپلائڈ ہو، ہڈن ہو، ان نون ہو، اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ان سینٹینسز کو گیٹ، ہیو اور کاز ان پازیٹیو ورب کی مدد سے ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہم ان کا سٹرکچر دیکھیں گے کہ ان کا سٹرکچر ہے کیا، کس طریقے سے جملے یہ بنائے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جس میں ڈوئر نون ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے، پہلے ہم اس کیٹیگری کو دیکھیں گے۔ ایسے سینٹینسز میں ہیلپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور میک کا استعمال کیا جاتا ہے ایز اے پازیٹیو ورب، اور ان کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ہیلپ اور میک ول چینج اکارڈنگ ٹو ٹینس، یہ ٹینسز کے مطابق بدلتے جائیں گے، یعنی اگر پاسٹ آ گیا تو ہیلپ اور میک کی سیکنڈ فارم آ جائے گی، اگر پریزنٹ میں بات کی جا رہی ہے یا فیوچر میں تو ان کی فرسٹ فارم ہو جائے گی۔ پہلا جملہ دیکھیں، جملہ ہے اس نے موچی سے اپنا جوتا مرمت کروایا۔ He made the cobbler repair his shoes۔ اب ٹینس کا ایفیکٹ دیکھیں، وہ میڈ پہ یعنی ڈائریکٹ پازیٹیو ورب پہ پڑا ہے، وہ ریپیئر پہ نہیں پڑا اس سینٹینس میں۔ دوبارہ دیکھیں، He made the cobbler repair his shoes۔ اوپر سے اسٹرکچر یاد رکھیں کہ ہیلپ اور میک پازیٹیو ورب یوز ہوں گے، فارم اس میں فرسٹ آنی ہے جس میں آپ کے پاس نون ہوتا ہے ڈوئر، اور ٹینس کا افیکٹ ہیلپ اور میک پر پڑے گا صرف۔ پھر آگے دیکھیں، He makes the cobbler repair his shoes۔ وہ موچی سے اپنے جوتے مرمت کرواتا ہے۔ اب ٹینس کا ایفیکٹ پڑا پریزنٹ انڈیفینیٹ کا، تو یہ میکس میں تبدیل ہو گیا، ریپیئر اپنی جگہ پھر ریپیئر ہی رہا۔ دین اس کا نیگیٹو دیکھیں، He does not make the cobbler repair his shoes۔ پھر سوالیہ دیکھیں، انٹروگیٹو دیکھیں اس کا، Does he make the cobbler repair his shoes۔ تو اس میں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے، جو پہلی کیٹیگری میں جس میں سبجیکٹ نون ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا آبجیکٹ اینڈ پہ آتا ہے۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ شوز، یعنی جو چیز مرمت کروائی جا رہی ہے، تو وہ آخر پہ آ رہا ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری کو ہم دیکھتے ہیں، دوسری کیٹیگری وہ ہے جس میں ڈوئر جو ہے امپلائڈ ہوتا ہے۔ اب اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ اس کے کازیٹیو ورب جو ہیں جن میں پتہ نہیں ہوتا کام کرنے والے کا، وہ ہیں گیٹ، ہیو اور کاز، اور اس میں فارم تھرڈ آئے گی۔ جس میں پتہ ہوگا اس میں فارم فرسٹ آئے گی، جس میں پتہ نہیں ہوگا اس میں فارم تھرڈ آئے گی۔ گیٹ، ہیو، کاز ول چینج اکارڈنگ ٹو ٹینس، تو یہ دونوں باتیں سیم ہیں، ایک میں فارم فرسٹ ہے دوسرے میں فارم تھرڈ ہے، لیکن دونوں میں جو سملر بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹینس کا ایفیکٹ پازیٹیو ورب پہ پڑے گا۔ تو اس نے اپنا جوتا مرمت کروایا، اب کس سے کروایا اس کا ذکر نہیں ہے۔ He had his shoes repaired۔ پھر دیکھیں present indefinite میں he gets his shoes repaired، ٹینس کا اثر کس پہ پڑا؟ gets پہ، یعنی پازیٹیو ورب پہ، فارم تھرڈ ہی چل رہی ہے، repaired۔ پھر ہے نیگیٹو میں he does not get his shoes repaired، تو does not آ گیا، get آ گیا، تو ٹینس کا اثر پڑا اس پر ہی، get پر ہی۔ does he get his shoes repaired، تو verb comes on the end۔ دونوں میں دیکھیں، پہلے میں شوز آخر پہ ہے اور دوسرے میں جس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کام کیا کس نے ہے، اس میں verb آخر پہ آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر کچھ یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، پازیٹیو ورب میں سم ٹائم لیٹ کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ لیٹ ایز اے پازیٹیو ورب یہ کیسے یوز ہوگا؟ تو اس میں پرمٹ سم تھنگ ٹو ہیپن، کسی چیز کے ہونے کی، کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ our teacher does not let us eat lunch at our desk، اور our teacher let us eat lunch at our desk۔ تو ایک ہمارے پاس پہلا جملہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، دوسرا جملہ جو بلیک میں ہے وہ افرمیٹو یعنی پازیٹیو ہے، اس کو assertive بھی کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے جو آخر میں لکھا ہوا ہے کہ لیٹ والے سینٹینسز میں کبھی بھی
انٹروگیٹو نہیں بنتا, سوالیہ فقرے ان کے نہیں ہوتے, یہ یاد رکھیں امپیریٹو سینٹینسز میں. تو یہ پازیٹیو ورب کے طور پہ آتا ہے, تو اس میں سوالیہ نہیں بنے گا. تو آگے ہم اس کا سٹرکچر ڈسکس کریں گے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے. سینٹینس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, آور ٹیچر لیٹ اس ایٹ لنچ ایٹ آور ڈیسک. تو اس میں سبجیکٹ آور ٹیچر ہے, پھر لیٹ آئے گا, پھر اس آئے گا, پھر ورب کی فرسٹ فارم آئے گی, سبجیکٹ پلس لیٹ پلس اس پلس V1. پھر دیکھیں نیگیٹو کے لیے آور ٹیچر ڈز ناٹ لیٹ اس ایٹ لنچ ایٹ آور ڈیسک, تو یہ سبجیکٹ پلس ڈو یا ڈز ناٹ اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ اور پلس لیٹ پلس اس پلس V1. تو فارم اس میں پہلی ہی آنی ہے. تو جس طریقے سے پازیٹیو جو ورب ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے لائک ہیلپ اور میک, تو فارم اس میں بھی پہلی آتی ہے, ان میں بھی پہلی آتی ہے. آخر میں یہ 4 ورب ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے پازیٹیو کے طور پہ, لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. مین وہی پہلے 5 ہی ہیں, دا وربس allow, require, force and permit. تو جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے with allow, require, force اور permit, وہ use to plus verb, یعنی ان میں انفینیٹیو کا استعمال ہوتا ہے. یہ لیٹ کا اور یہ الگ سے ٹاپک ہے, لیکن ان کو بیچ میں شامل کر دیا گیا. یہ تھوڑے سے لنک ہیں ویسے اس کے ساتھ, پازیٹیو ورب کے ساتھ. تو اس کا ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں آگے کہ ان لفظوں کے استعمال کے لیے پازیٹیو ورب جب ان کو بناتے ہیں تو ان کا سٹرکچر کیا رکھا جاتا ہے. ان کے سٹرکچر کی آگے ہم بات کریں گے. تو سٹرکچر دیا گیا ہے پرمٹ کے لیے, ریکوائر کے لیے, فورس کے لیے اینڈ الاو کے لیے. اس کو دیکھیں, آور ٹیچر الاو اس ٹو ایٹ لنچ ایٹ آور ڈیسک. اب اس میں سبجیکٹ ہے پلس الاو, پرمٹ, ریکوائر یا فورس ہے, پلس اس ہے اور پلس انفینیٹیو ہے. لیٹ میں انفینیٹیو نہیں آتا, اس میں بیئر انفینیٹیو ہے, ورب کی فرسٹ فارم ہے. جبکہ پرمٹ, ریکوائر, فورس اینڈ الاو میں اس میں انفینیٹیو آئے گا. تو یہ چینجبل ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں آور ٹیچر الاو اس ٹو ایٹ لنچ ایٹ آور ڈیسک, آور ٹیچر پرمٹ اس ٹو ایٹ لنچ ایٹ آور ڈیسک, آور ٹیچر فورس اس ٹو ایٹ لنچ ایٹ آور ڈیسک. تو یہ چینجبل ہیں, انٹرچینجبل ہیں. پھر اس کا دیکھیں, آور ٹیچر ڈز ناٹ الاو اس ٹو ایٹ لنچ ایٹ آور ڈیسک. یہ اس کا نیگیٹو بن گیا. اب اس کا آگے بن سکتا ہے انٹروگیٹو سوالیہ فقرہ, اور وہ بنے گا ڈز آور ٹیچر الاو اس ٹو ایٹ لنچ ایٹ آور ڈیسک. لیٹ میں نہیں بنے گا, لیٹ میں انٹروگیٹو نہیں بنتا, یہ پوائنٹ یاد رکھیں. اس میں کبھی بھی سوالیہ فقرے نہیں بنتے. اور جو مین 5 پازیٹیو ورب ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا شروع میں, ان کا بھی سوالیہ بن جاتا ہے. پازیٹیو تو خیر ہوتا ہی ہے, نیگیٹو بھی ہے, ان کا بھی سوالیہ بنتا ہے. پازیٹیو ورب کے طور پہ جب اسٹوڈنٹس ہم لیٹ کو یوز کریں گے تو لیٹ میں صرف سوالیہ نہیں بنتا, یہ یعنی امپیریٹو میں نہیں بنے گا سوالیہ. تو جس طریقے سے جو بنیادی پازیٹیو ورب ہیں یعنی ہیلپ, میک, گیٹ, ہیو, کاز, ان پہ ایفیکٹ پڑتا ہے ٹینس کا. ان کے جملے بنتے ہیں میڈ دا قابل ریپیئر ایشوز, یعنی میڈ, میک, میکس چینج ہوتا ہے. لیکن اس میں الاو میں, پرمٹ میں, ریکوائر میں, فورس میں ان پہ ٹینس کا اثر نہیں پڑے گا, ٹینس کا اثر ان کی فارم پر ہی پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر پازیٹیو ورب پہ. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ٹینسز کی مدد سے فقرے حل نہیں ہو سکتے.